من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ اتوار کے درس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 پر بات کی تھی کہ جو ابھی جاری تھی، اہدنا الصراط المستقیم، سادہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس اہم ترین قرآن مجید کی سورہ میں کہ جو در حقیقت دعا ہے، خدا بند عالم کی نظروں میں بندے کے لیے جو اہم ترین چیز تھی اس کا سوال کرنا سکھایا ہے، اور وہ ہدایت ہے۔ ہدایت یعنی رہنمائی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہدایت کا لفظ اور اس سے بنے ہوئے الفاظ جن کو ہم عربی زبان میں مشتقات کہتے ہیں اور انگلش میں ڈیریویٹیوز کہتے ہیں، اس لفظ سے بنے ہوئے دیگر الفاظ جتنی جگہ پر بھی قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں، 4 میں سے ایک معنی مراد ہے، اور خود اس آیت میں اس لفظ کے استعمال سے انسان جیسے جیسے قرآن کریم سے مانوس ہوتا ہے، لب و لہجے سے انسان تشخیص دے سکتا ہے کہ کون سی ہدایت یہاں پر مراد ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 4 معانی ہدایت کے 4 درجات کی طرح ہیں، 4 رتبوں کی طرح ہیں، جن میں سے پہلا درجہ ہدایت کا عرض کیا کہ وہ اس کائنات کی ہر ایک مخلوق، ہر ایک ذرے کو شامل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات خلق کی اور اس کی اشیاء خلق کی تو جس جس چیز کو اللہ نے خلق کیا، اس کائنات میں وہ چیز، وہ ذرہ کیا رول پلے کرے گا، کون سی ذمہ داری کو نبھائے گا، اور اس سے سرکشی بھی نہیں کرے گا۔ اللہ نے ہر ذرے کی ہدایت فرمائی، ہر مخلوق کی ہدایت فرمائی، ان کے اپنے اپنے وجود کی مناسبت سے اور اس کردار کی مناسبت سے جو انہیں اس کائنات میں ادا کرنا تھا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ جو بات یہاں پر ہم سے مربوط ہے وہ یہ کہ یہ پہلا رتبہ انسان کے اندر ہدایت کا کیا چیز ہے؟ اللہ نے انسان کو خلق کیا اور اس کے اندر عقل رکھ دی۔ یہ خدا نے ایک عظیم نعمت اور امانت عطا فرمائی ہے جس کو ہم عقل کا نام دیتے ہیں۔ یہ پہلا درجہ ہے ہدایت کا۔ جس کو عقل ملی ہے اس کے لیے پھر اگلا درجہ بھی ہے۔ انشاءاللہ ذہن نشین کریں گے، یاد رکھیں گے معانی کو۔ یہ جو پہلا درجہ ہے اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے، اللہ نے جس کو جو کچھ دیا ہے اپنی مرضی سے دیا۔ جمادات کو، نباتات کو، حیوانات کو، انسان کو، جو کچھ دیا ہے خدا نے اپنی مرضی سے دیا ہے، پوچھا نہیں ہے ان سے کہ تمہیں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، اندر رکھ دیا۔ اب ہم باقی مخلوقات کو چھوڑ کر انسان کی بات کر رہے ہیں۔ انسان کے اندر خدا نے عقل رکھ دی۔ اگر عقل نہ ہو، کسی کی صحیح کام نہ کرتی ہو، تو جو دوسرا درجہ ہے ہدایت کا وہ اس سے مربوط ہی نہیں رہتا۔ وہ دوسرا درجہ کیا ہے؟ دوسرا درجہ ہدایت کا، دوسرا معنی ہدایت کا، اس سے مراد وہ ہدایت اور رہنمائی ہے کہ جو اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے، وحی جسے کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی فرمائی۔ اب یہ وحی کو کون
سمجھ سکتا ہے، کون اس سے استفادہ کر سکتا ہے؟ جس کے پاس عقل موجود ہو پہلے۔ لہذا جن کی بعض انسان ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دماغی طور پر صحیح نہیں ہوتے، تو شریعت نے ان کا حکم کیا بتایا ہے؟ اللہ نے ان کے اوپر سے قلم اٹھا لیے، ان سے خداوند عالم نہیں پوچھے گا تم نے کیا کیا، اس لیے کہ جس چیز کے سبب سوال و جواب ہونا تھا وہ چیز نہیں ہے ان کے پاس، یا ناقص ہے ان کے پاس۔ عقل ہوگی تو اگلی رہنمائی سے استفادہ ہو پائے گا۔ یہ دوسرا معنی، دوسرا رتبہ، دوسرا مقام۔ یہ کن کی ذمہ داری ہے؟ یہ اللہ نے اپنے نبیوں کی ذمہ داری لگائی، اور اس کے بعد انبیاء کے وارثین کی، اور ہر اس شخص کی کہ جو انبیاء کے راستے پر چلتا ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول سے ارشاد فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي، اے رسول کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ۔ هَذِهِ اشارہ کرنے کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے، هَذِهِ یہ ہے، سبیلی میری سبیل، میرا راستہ۔ کیا راستہ ہے میرا؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے حکم سے رسول اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، قرآن کا حصہ ہے، سورہ یوسف کے آخر میں یہ آیت آتی ہے۔ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ اپنے رسول کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو میرا راستہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور یہ دعوت کوئی ایسی جذباتی بات نہیں ہے کہ میں جذبات میں آ کے اس کے پیچھے پڑ گیا ہوں، بلکہ علی بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ۔ اس سے بہتر کام اس کائنات میں مجھے اور کوئی دکھائی نہیں دیتا کہ میں اللہ کی مخلوق کو اپنے خالق کی طرف رہنمائی کروں۔ علی بصیرت، بصیرت پر مبنی ہے یہ اللہ کی طرف دعوت۔ اگلی بات کہ جو ہماری زندگیوں میں اکثر شامل نہیں ہوتی، جبکہ قرآن نے ترغیب دلائی ہے اسی آیت میں، وہ کیا ہے؟ اللہ کا نبی فرماتا ہے، یعنی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے رسول پاک سے کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ ادعو الی اللہ علی بصیرت انا، میں بھی یہ کام کرتا ہوں، ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں، میرے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، میری سیرت کو فالو کرنے والے ہیں، وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ایک رسول اللہ سے محبت کرنے والا، ایک اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا، اس کی زندگی میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ وہ سبب بنے، اس کا وجود اس خیر کا باعث ہو کہ جہاں پر اس کا وجود ہو، اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں، اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں، جہاں وہ جاب کرتا ہے، جہاں وہ کاروبار کرتا ہے، کہ اس کی وجہ سے لوگ خدا سے قریب آئیں، اس کے کردار کی وجہ سے، اس کی باتوں کی وجہ سے وہ دعوت دیتا ہو لوگوں کو، چاہے زبان سے چاہے اپنے عمل سے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی۔ پس یہ دوسری ہدایت، رہنمائی کرنا، بنیادی طور پر اللہ نے انبیاء کے ذمہ لگایا، اور انبیاء کے بعد انبیاء کے وارثین اور انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والا ہر شخص۔ قرآن نے فرمایا تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا، نکالا گیا۔ کیا کرتے ہو تم؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امر بالمعروف کرتے ہو، تم نہیں عن المنکر کرتے ہو، تم اس لیے بہترین امت قرار دیے گئے ہو، تمہارا کام یہ نہ کہ کام نہ کرو بہترین امت۔ یہ ہدایت کا دوسرا معنی ہے، کیا؟ راستہ دکھانا۔ تیسرا میں نے کیا عرض کیا تھا، یہ ریپیٹ کروں کیونکہ امپورٹنٹ ہے، بار بار تکرار ہو گئی، پھر ہم اشارہ کیا کریں گے۔ تیسرا معنی اس کا نام ہم رکھتے ہیں آسانی سے سمجھنے کے لیے، توفیق اس راستے پر چلنے کی جس راستے کو انبیاء نے دکھایا ہے۔ یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ انبیاء کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ قرآن کیا ذمہ داری بتاتا ہے؟ فرماتا ہے وَمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کے ذمے اور کچھ نہیں ہے سوائے صاف اور واضح پیغام پہنچا دینا۔
وَذَكِّرْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، تو آپ نصیحت کریں، یاد دہانی کروائیں، آپ تو نصیحت کرنے والے. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ، آپ ان کے داروغہ نہیں ہیں، ان کے نگہبان نہیں ہیں. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان کے وکیل نہیں ہیں، آپ خدا کی طرف سے صاف صاف پیغام پہنچا دینے والے. لیکن آپ دیکھیے کہ رسول اللہ نے کس جذبے اور کس تڑپ کے ساتھ اس پیغام کو پہنچایا، کتنی زحمات اور کتنی تکالیف برداشت کی ہیں اللہ کے نبی نے. اپنی روح پر بھی زخم کھائے ہیں اور اپنے بدن پر بھی زخم کھائے ہیں اس پیغام کو پہنچانے کے. یہ دوسرا معنی ہدایت کا راستہ دکھانا. تیسرا معنی کیا عرض کیا؟ راستے، اس دکھائے گئے راستے پر چلنا. اس کا بنیادی فارمولہ یاد رکھیں. یہ رسول اللہ نہیں کرتے. قرآن نے بتایا اے رسول آپ خود کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ یہ کیوں نہیں ایمان لا رہے. اے رسول کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ مومن بن جائے؟ نہیں، یہ مسئلہ اور ہے. یہ توفیق کب ملتی ہے؟ اس توفیق کے لیے بندے کی طرف سے بھی ارادہ اور حرکت مطلوب ہے خدا کو. میں نے مثال دی تھی کہ آپ کا دوست سفر سے آئے، ہدیے لے کر آئے، سب اپنے عزیزوں کو اکٹھا کرے اور کہے کہ میں یہ جو ہدیے پڑے ہیں میرے پاس، یہ میں سب کے لیے لایا ہوں، لیکن دوں گا اس کو جو خود لینا چاہے، اس کو جو خود رغبت نہیں رکھتا میرے ہدیے کی، میں اسے نہیں دوں گا، اس کو یہ توفیق نہیں ملے. یہ جو توفیق ملتی ہے انسان کو اس راستے پر چلنے کی، اس کی طرف اس توفیق کے لیے اللہ نے بندے سے طلب کیا ہے کہ تو ارادہ کر، تو مانگ، تو رغبت کر، پھر میں اس راستے کو تیرے لیے آسان کر دوں گا، جسے ہم کہتے ہیں توفیقات میں اضافہ. یہ توفیقات میں اضافہ صرف ایسے نہیں ہو جاتا کہ مثلا میں دعا کروں یا اللہ میری نیکیوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، جبکہ نیکیاں کرنے کا ارادہ کوئی پلان میرے ذہن میں نہ ہو، ایسے ہی روٹین میں سنتا رہوں یہ دعائیں اور میری زبان پر جاری ہو گئی. یہ تیسرا ہے. اب اس دوسرے اور تیسرے کا فرق کرنے کے لیے میں آپ کو 2 آیات سے مثال دیتا ہوں. ایک جگہ قرآن کریم فرماتا ہے، رسول اللہ سے خطاب فرما کر، خوب غور سے سنیں، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے رسول یقیناً آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں. وہی لفظ تہدی، تو ہدایت کرتا ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ رسول کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ کیا کرتے ہیں؟ یقیناً اے رسول آپ تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں لوگوں کو. اور پھر اسی قرآن نے ایک اور جگہ کیا فرمایا؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے رسول جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے. لا تہدی، ہدایت نہیں کر سکتے. اب سوال ذہن میں آئے کہ ہم نے تو سنا ہے قرآن کی باتوں میں اختلاف کوئی نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے آپ یقیناً ہدایت کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف، اور دوسری جگہ اللہ ہی کہہ رہا ہے اے رسول آپ ہدایت نہیں کر سکتے، تو یہ تو اختلاف ہو گیا. کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ جہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ یقیناً ہدایت کرتے ہیں، وہ دوسرا رتبہ ہے جو رسول اللہ کی ذمہ داری ہے، راستہ دکھانا، بتا دینا، خدا کا پیغام پہنچا دینا. اور وہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں کر سکتے، وہ ہے اس راستے پر چلنا. وہ آپ زبردستی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ نے پیغام پہنچانا، ہم نے ان کو عقل دی ہے، جس کا جی چاہے اس راستے پر چلنے کا ارادہ کرے. ہاں جو ارادہ کرے خداوند عالم کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. لیکن جو خود بیزاری کا اظہار کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پھر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ اس کی شان میں، اس کی قدرت میں، اس کے اختیار میں کوئی کمی آ جائے گی. اگر یہ بندہ اس کی بات نہیں مانے گا تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کے اقتدار میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا. اب یہ تیسرا درجہ جو میں اس کو درجات کہہ رہا ہوں، اگر آپ غور فرمائیں تو جس تک دوسرا درجہ ہدایت کا پہنچا ہے وہی تیسرے پہ جائے گا. جس کے پاس ہدایت آئی ہے
اب اس کی مرضی ہے قبول کرے یا قبول نہ کرے. جو قبول کرے گا وہ اس راستے پر چلے گا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیات میں بتایا ہے. ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. خداوند عالم فرماتا ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا. یہ اہتدوا یہ بھی ہدایت سے بنا ہوا فعل ہے. ایک ہوتا ہے ہدا، اس نے ہدایت کی. ایک ہوتا ہے اہتدا. اہتدا کا مطلب ہوتا ہے وہ جو ہدایت اسے کی گئی تھی اس نے قبول کر لی، اپنا لیا اس کو. توجہ فرمائے. خداوند عالم فرماتا ہے والذین اہتدوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری طرف سے آئی ہوئی ہدایت قبول کر لی، اپنا لیا اس کو، زادہم ہدن، تو اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. توجہ فرما رہے ہیں. یہ توفیقات میں اضافہ کہہ لیں آپ اس کو، ہدایت میں اضافہ کہہ لیں. یہ کس کے لیے ہے؟ جو قبول کرے، نہ کہ اپنی ان خواہشات کی وجہ سے جو اس راستے پر چلنے کی رکاوٹ بن رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آپ مثلا اس طرف مت جانا، اس طرف مت جانا ورنہ ہماری قربانی دینی پڑے گی، اور وہ بندہ اپنی ان خواہشات کو رکھ لے اور اس راستے پر نہ جانا چاہے. یہ ہدایت کا اضافہ اس کے لیے نہیں رکھا خدا نے. یہ ہدایت کا اضافہ اس کے لیے نہیں رکھا. کس کے لیے رکھا ہے؟ جو قبول کرے. پھر خدا کیا کرتا ہے؟ وہ جو پہلے دن اس راستے کو قبول کر لیا، اس نے یہ تلخ فیصلہ کر لیا، لیکن وہ جو پہلے دن اس کو بڑا پہاڑ پہ چڑھنا سخت لگ رہا تھا، آہستہ آہستہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے اسی کو اس کے لیے آسان کر دیا. اسی راستے سے اس کی طبیعت کو مانوس کر دیا، انس ہو گیا اس کو اسی راستے سے. جس سے پہلے دن وحشت زدہ ہو رہا تھا کہ میں یہ کیسے کام کروں گا، اب اسی سے اتنا مانوس ہے کہ اس کو چھوڑنے سے وحشت ہوتی ہے اس کو. یہ خدا کا قانون ہے کہ جو انشاءاللہ آنے والی باتوں میں بھی اس کو ایکسپلین کیا جائے گا. بس یہ 3 معنی آپ کے لیے انشاءاللہ واضح. زیادہ تر قرآن میں یہ 3 معانی آئے ہیں ہدایت کا. چوتھا معنی قیامت کے دن سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب دنیا میں اس ہدایت سے جنہوں نے استفادہ کیا ہوگا، جو ان کے پاس آئی تھی اللہ کی طرف، جنہوں نے اسے قبول کر لیا اور وہ جو راستہ دکھایا گیا تھا اس راستے پر چل پڑے اور اس راستے پر ثابت قدم رہے، قیامت کے دن ان کو ایک اور راستہ دکھایا جائے گا، اور وہ راستہ یہ ہوگا کہ یہ راستہ اس پر چلو، یہ راستہ جنت کا راستہ ہے، اور جہنم کے راستوں سے ان کو بچا لیا جائے گا. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا تھا دنیا میں، ان کو چلایا جائے گا جنت کی طرف گروہ گروہ بنا کر. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا تھا، نہیں مانی تھی بات جو ان کے پاس آئی تھی اللہ کی طرف سے، ان کو بھی گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. وہ جو آخری ہدایت ہے اللہ تبارک و تعالی جب وہاں ان کو ہدایت کی جائے گی تو وہ ان کے منہ سے، جنت میں جانے والوں کے منہ سے کیا نکلے گا؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام حمد اس اللہ کے لیے جس نے اس جنت کی طرف ہماری ہدایت کر دی. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور اگر خدا ہماری ہدایت نہ کرتا تو ہم اس جنت تک آنے والے نہیں تھے. صلوات پڑھیے محمد وعلی. قرآن کریم میں جہاں بھی ہدایت کا لفظ آئے گا ان 4 میں سے ایک معنی مراد ہوگا، اور جب آیا کرے گا تو ہم انشاءاللہ کوشش کیا کریں گے کہ آپ سے بھی پوچھیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر ہدایت کا لفظ آیا ہے یہ کون سا معنی ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا یا چوتھا. اب دیکھیے کیا دعا مانگنا سکھا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ اہدنا، ہماری رہنمائی فرما. کون سا معنی مراد ہے؟ دیکھیے جو یہ دعا مانگ رہا ہے، ہدایت کچھ نہ کچھ اس کے پاس ہے تو مانگ رہا ہے. جو اس سورہ کی تلاوت کر رہا ہے، خدا سے سوال کر رہا ہے، کچھ ہدایت اس کے پاس ہے. ایک بات،
اور بہت کچھ ایسا بھی ہے جو ابھی تک وہ نہیں جانتا، ان علم اور معرفت کے درجات پر فائز نہیں ہے۔ تو اہدنا میں بعض روایات نے بھی اس معنی کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات میں۔ ان سب کو جمع کیا جائے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے اہدنا کا، ہماری ہدایت فرما، یعنی کیا؟ جو کچھ ہمیں ہدایت عطا تو کر چکا ہے اس پر ہمیں ثابت قدم رکھ، اور جو کچھ ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چلا اس کی طرف ہماری ہدایت فرما۔ جو ہمارے پاس ہے وہ محفوظ رہے، وہ ہم ضائع نہ کریں، اس پر ہم ثابت قدم رہیں، اور جو کچھ ہم نہیں جانتے، جس علم کو تیری طرف سے ابھی تک ہم نہیں جانتے، وہ بھی ہم کو عطا فرما۔ اہدنا کا یہ معنی۔ ایک اور بات کی طرف توجہ فرمائے جو بڑی ہی اہم بات ہے، اور وہ یہ کہ جمع کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اہدنا ہماری ہدایت فرما، ہماری ہدایت کر، ہماری رہنمائی کر۔ اہدنی نہیں کہا گیا، اہدنی اگر ہوتا تو کیا مطلب ہوتا؟ میری ہدایت کر۔ سورۃ الفاتحہ کی اس آیت میں اور اس لفظ میں کیا میسج ہے ایک مسلمان کے لیے؟ ایسا نہیں کہا گیا کہ اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہو، چونکہ بہت سارے لوگ، تب کہو اہدنا، اور اگر اکیلے پڑھ رہے ہو، کوئی تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہوا تو کہو اہدنی۔ نہیں، تنہا بھی ہو تو صرف اپنے لیے نہیں مانگو، صرف اپنی فکر نہیں کرو، بلکہ اپنی نجات کے ساتھ ساتھ اپنے باقی ساتھیوں اور اپنے معاشرے کی نجات کی بھی خواہش تمہارے اندر موجود ہونی چاہیے۔ اہدنا جب بندہ کہتا ہے تو کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ ہماری ہدایت کر، یعنی خود اپنے آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے میں اکیلا نہیں ہوں، مجھے اکیلا نہیں چلنا اس راستے پر کہ مجھے اپنی فکر ہو، دوسروں نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا۔ یہ جملہ غلط جملہ، ہمیں کیا، جائے جہنم، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک مومن اللہ کے دین کو سمجھنے والا جہاں اپنی نجات کی فکر کرتا ہے وہاں پر دوسروں کی نجات کی بھی فکر کرتا ہے، اور یہ دوسروں کی نجات کتنا بڑا کام ہے۔ کربلا اپنی نجات کے لیے نہیں تھی، دوسروں کی نجات کے لیے تھی۔ کیا فرما رہے تھے امام؟ تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا، باطل سے روکا نہیں جا رہا، تو تم بیٹھے رہو گھروں میں، جو دین کا حقیقی وارث ہے وہ گھر میں نہیں بیٹھے گا، اس کا تو راستہ ہی لوگوں کو خدا کی طرف دعوت کرنا، وہ کیسے بیٹھے گھر میں؟ جو قرآن سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ میں نے بھی آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کیونکہ تمہیں لوگوں کے لیے خروج نکالا گیا، تم گھروں میں نہیں بیٹھتے۔ امام حسین کیسے گھر میں بیٹھے جب امت خراب ہو رہی ہو؟ وہ خیر امت کا جو سردار ہے وہ کیسے اپنی ذمہ داری سے غفلت کرے؟ لہذا کوئی نہ نکلے، امام حسین نکلے گے، کیونکہ اپنی نجات کی طرف نگاہ نہیں رکھنی بلکہ معاشرے کی نجات کی طرف۔ یہیں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جنم ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بندہ اپنے گھر میں خرابی کر رہا ہے، معاشرے پہ اثر نہیں ڈال رہا، اس کا معاملہ خدا کے ساتھ، خدا اسے پکڑے گا، سزا دے گا جو اس نے گناہ پہ رکھی ہے۔ لیکن جیسے وہ گھر سے نکل کر خرابی کرتا ہے باہر، جس کا اثر معاشرے میں پڑے گا، وہاں پہ جو قرآن والا اسلام ہے اور جو حقیقی اہل بیت اطہار والا اسلام ہے، وہ مومن سے کہتا ہے کہ تو اس کے بارے میں اب خاموش نہیں بیٹھے گا، تو خاموش نہیں بیٹھے گا۔ جو اپنے بچپن سے کربلا سنتے آ رہے ہیں ان پر تو یہ بات بڑی واضح ہونی چاہیے۔ مغرب سے جو بیماریاں ہمارے ذہنوں میں آئی ہیں ان میں سے ایک بیماری
جس کے اندر وہ بیماری ہوتی ہے اس کے منہ سے ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ یہ برا کام کیوں کر رہے ہو، کہتے اپنے کام سے کام رکھ، تجھے کیا تکلیف ہے، میری مرضی میں جو مرضی کروں، میں گھر میں کروں، میں روڈ پہ کروں، میں جیسے مرضی کپڑے پہنوں، میں جیسے مرضی کو، تمہیں کیا میں ڈانس کروں، ناچوں، میں میوزک بجاؤں، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، مومن کو تکلیف ہوتی ہے. جب معاشرہ خرابی کی طرف جا رہا ہو تو مومن کو تکلیف ہونی چاہیے. اگر نہیں تکلیف ہوتی وہ بیمار ہے. آپ تشریف فرمائے، اگر کوئی بندہ آئے اور آپ کے بازو میں سوئی چبو دے، آپ کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لیکن اگر آپ کا یہ حصہ بے حس ہو گیا ہو تو آپ کو چھری بھی مار دے، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تکلیف صحت مند آدمی کو ہوتی ہے. اسی طرح برائیوں کے پھیلنے سے تکلیف اسے ہوتی ہے جس کا ایمان صحت مند ہو. جس کا ایمان صحت مند نہ ہوگا تو اپنی قبر میں جانا، جہنم میں جائیں گے. ہمیں کیا، ہم تو بچے ہوئے ہیں. نہیں بچتے آخر میں. وہ جو سمجھ رہے تھے امام حسین کے ساتھ نہیں گئے کربلا میں، ہم تو بچ گئے، وہ مارے گئے، نہیں بچے. وہ بدترین ذلت اور ظلم و ستم بنو امیہ کا ان پر مسلط ہو گیا. خدا کا قانون ہے یہ. ہمارے ائمہ نے بتایا کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر دو گے تو خدا تمہاری قوم کے بدترین لوگوں کو تم پر مسلط کر دے گا. اس کا قانون ہے کہ بدماش مسلط ہی تب ہوتے ہیں جب نیک لوگ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے معاشرے میں. اور جب وہ مسلط ہو جائیں گے اس کے بعد تمہارے نیک لوگ خدا سے دعائیں مانگیں گے، خدا ان کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا. اس لیے کہ خدا نے جو راستہ بتایا تھا اس گندگی سے بچنے کا، وہاں تم نے اپنی ذمہ داری ادا، تم گھروں میں گھس کے بیٹھ گئے. اب جب یہ مسلط ہو گئے، وہ تمہیں ماریں گے بھی، تمہیں پیٹیں گے بھی، تمہیں جیلوں میں بھی ڈالیں گے، وہ بدماشی بھی کریں گے. اب تم کیا کرو گے؟ دعائیں مانگو گے، خدا تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا جب تک کہ پھر وہ گروہ پیدا نہیں ہوتا کہ جو نکل کر باہر للکارے ان کی بدماشیوں. اللہ کا قانون بدلہ دے رہی ہے امت اس ظلم کا کہ جو کربلا میں ہوا تھا. لوگوں کی چوائس، ان کا انتخاب کرنے کا شعور اتنا بیکار ہو گیا سستی اور غیر ذمہ داری کی وجہ سے کہ ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ ہمیں حسین کا ساتھ دینا ہے یا ساتھ نہیں دینا. پھر اللہ نے پتہ نہیں کب تک کے لیے اس امت کے سر پر یزید اور یزید جیسے مسلط کرنے کا فیصلہ کر دیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ حسینیت یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر. حسینیت یعنی تکلیف ہوتی ہے مجھے جب معاشرے میں خرابیاں پھیل رہی. آج بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں اسکولوں کا ماحول خراب ہے. کیوں؟ اسکولوں میں کون سا امر بالمعروف؟ ہمارے بچے اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، وہاں سے ایتھیزم کی باتیں سیکھ کر آ رہے ہیں. ہمارے بچیاں یوں ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس معاشرے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بوریا بستر گول کر چکا ہے اپنا. سب دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اب جو اس کے نتیجے نکل رہے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. بندہ زہر کھا رہا ہو پھر کہے کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. کتنا عجیب سا سوال. قرآن کریم کا دین یہ اہدنا سب کی ہدایت کی فکر کرے. ایک ذمہ دار ترین انسان ہے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے والا، جس کی تلاوت فقط زبان کا ورد نہ ہو. ہماری ہدایت فرما، ہماری رہنمائی فرما. اور پھر کیا صرف دعا مانگے گا؟ نہیں، اہتمام بھی کرے گا کیسے ہدایت بڑھائی جائے، کیسے اپنے دینی شعور میں اضافہ کیا جائے. کیا کروں میں تو کرتا ہی کچھ نہیں ہوں. میں تو جو اس کائنات میں سب سے بڑا ہدایت کا سرچشمہ ہے قرآن، اس کو بھی میں نے فقط ثواب حاصل کرنے کا ایک اوزار بنا کے چھوڑ دیا. میں نے اس کے بارے میں بھی میرا سنجیدہ رویہ نہیں ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ جو اے ایپل اور بی بال والا پہلا وہ کتاب ہوتی ہے، پہلا قاعدہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی سنجیدہ رویہ ہے. قرآن کے بارے میں اتنا سنجیدہ رویہ بھی نہیں. بچے قرآن ختم کر لیتے ہیں، اگر پوچھو کہ اس کا کیا مطلب ہے بیٹا، کچھ پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب. یہ توہین ہے قرآن کی. میری بات کو سمجھے گا جس اینگل سے میں بات کر رہا ہوں. عربی پڑھنا توہین نہیں ہے،
لیکن قرآن کے معنی کو اتنا ان امپورٹنٹ سمجھنا کہ ہم سارا قرآن پڑھ لیں اور ہمیں درد بھی محسوس نہ ہو کہ ہے کیا اس میں، یہ توہین ہے۔ اگر کوئی بہت بڑا مفکر ایک کتاب لکھے اور آپ کو ہدیہ کرے اور سال کے بعد آپ سے پوچھے اور آپ کہیں کہ میں طوطے کی طرح رٹا تو ہے، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ کہے گا میں نے تمہیں اس لیے دی تھی کہ اس کو طوطا بن جاؤ اس کا۔ میں نے اپنی ساری عمر کے تجربات، جو کچھ میں نے سیکھا، وہ اس کتاب میں لکھ کے میں نے تمہیں دیا تاکہ تم اس سے استفادہ کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور تو نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے صحیح طرح، تو نے اس سے سیکھا ہی کچھ نہیں ہے۔ اس مفکر کو کتنی تکلیف ہوگی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھئے کہ وہ جب اس حال میں قرآن کو معاشرے میں خداوند عالم کی ذات دیکھتی ہے تو خداوند عالم کیا اب میں کیا کہوں، اللہ تعالیٰ کے جذبات ہماری طرح جذبات نہیں ہے خدا کے کہ میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوتی، لیکن یہ ضرور ہے کہ خداوند عالم غضبناک ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے کیا کیا۔ اللہ نے بڑے نفرت والے لفظ استعمال کیے ہیں قرآن میں ان کے لیے کہ جو اللہ کی کتاب کو ان امپورٹنٹ سمجھتے ہیں۔ سورہ جمعہ، آپ انشاءاللہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں پہلی رکعت مستحب ہے سورہ جمعہ کی تلاوت۔ کیا سنتے ہیں وہاں پر؟ یہودیوں کی مذمت کی جا رہی جن کو تورات دی گئی تھی۔ مثال کیا دیتا ہے اللہ؟ مثل الذین حملوا التوراۃ، وہ لوگ کہ جن کو تورات اٹھوائی گئی تھی، کہا تھا اس کو پکڑ لو، اس کو اٹھا لو۔ اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو اس کی باتیں ان کو اٹھا لو، اس ذمہ داری کو اپنی گردن پہ لے لو جو اللہ نے اس تورات میں تمہارے اوپر لگائی ہے۔ ثم لم يحملوها، لیکن انہوں نے نہیں اٹھائی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہودی تورات پڑھنا چھوڑ گئے تھے، آج تورات نہیں پڑھتے، آج تک پڑھتے ہیں۔ جب یہ آیت اتری اس وقت بھی تورات کی تلاوت کرتے تھے، لیکن جو تورات کے تقاضے تھے وہ نہیں پورے کرتے۔ اللہ نے کس جانور کی مثال دی؟ کمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال یعنی خدا کی نظر سے اگر دیکھو تو یہ وہ گدھا ہے جس پر کتابیں لاد دی جائیں، قیمتی ترین علم کی باتوں کی کتاب اس پر لاد دی جائے، گدھے کو کیا پتا میرے اوپر، اسے تو بوجھ محسوس ہوتا ہے، اسے تو بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ خداوند عالم نے اس جانور کی مثال دی جو بے وقوفی کی علامت ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی جو بہت زیادہ اہموں کو کہتے ہیں گدھا ہے، انسان نہیں کہنا چاہیے لیکن یہ استعمال ہوتا ہے۔ کمثل الحمار يحمل اسفارا، یہ لفظ اس لیے استعمال کیا کہ انسان کو جھٹکا لگے کہ کتاب خدا کے بارے میں غلط رویہ مجھے خدا کی نظروں میں میری کیا تصویر بناتا ہے۔ پھر فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کتنی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ یہاں جھٹلانے سے کیا مراد ہے؟ جو پڑھے گا ہی نہیں اس کو الٹ چلے گا، جو راستہ دیکھے گا ہی نہیں وہاں سے وہ کس راستے پہ چلے گا؟ تو پھر عملی طور پہ جھٹلائے گا اس کو۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہاں ظالم قوم سے کون سا ظلم مراد ہے؟ یا قتل و غارت مراد نہیں ہے، یہاں ظالم قوم یعنی جس سے کہا گیا تھا اس کو پڑھو، انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، یہ ظالم ہے۔ جو میں نے بتائی جگہ کہ یہاں سے تمہیں رہنمائی ملے گی، انہوں نے کہا میں یہاں سے نہیں لینی رہنمائی، یہ ظلم ہے۔ اب اللہ تمہیں کیسے ہدایت کرے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسی ظالم کو، یہ ظلم کرنے والوں کی اللہ ہدایت نہیں کرتا۔ خدا کہہ رہے یہاں سے ہدایت لو، کہتے ہیں ہم نے نہیں لینی، اور جگہ سے لینی۔ اللہ پھر جو خدا کا مشورہ نہیں مانتا، جو خدا کا حکم نہیں مانتا، اسے فالو نہیں کرتا، پھر خدا کیا کرے؟ پھر خدا ان کو کہتا ہے ٹھیک ہے تمہیں جو میں نے مشورہ دیا تمہیں پسند نہیں آیا، اب جاؤ پھر جہاں سے تم نے جو کچھ لینا ہے تمہیں انہی کے سپورٹ کرتا ہوں۔ جو خالص ترین خدا کا دین ہے اس سے پھر تم محروم کر دیے جاؤ گے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں۔ اہدنا، ہماری ہدایت کر، ہماری رہنمائی کر، جو دے چکا ہے اس پر ثابت قدم رکھ، اور جو ابھی تک ہمیں عطا نہیں ہوا اور تو اپنے بندوں کو عطا کرنا چاہتا ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ وہ رہنمائی، وہ علم، وہ شعور، وہ معرفت، اس کے بلند درجات ہم کو عطا فرما۔ میں نے عرض کر دیا الصراط کا اپنا معنی بھی سیدھا راستہ ہے، المستقیم اس کی تاکید ہے،
بالکل سیدھا، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں۔ آیت نمبر 7 توجہ فرمائیے۔ بات ختم ہو سکتی تھی آیت نمبر 6 پر، اللہ کی حمد بیان کی، اس کے بعد خداوند عالم کی ذات سے دعا طلب کی، ہدایت کی، یا اللہ ہماری ہدایت فرما۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہدایت کے سوال میں کچھ اضافہ کیا، اور یہ اضافہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بغیر بات مکمل نہیں ہے اللہ کی نظروں میں، ورنہ اس صورت کو اور شارٹ کر دیتا۔ اگلی آیت میں خداوند عالم نے گروہ بتائے ہیں، گروپس بتائے ہیں۔ ایک وہ کہ جو ہدایت یافتہ ہے، اور دو گروہ ان کے کہ جو ہدایت سے دور ہو گئے۔ توجہ فرمائے، کیا فرمایا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ انعمت جسے ہم اردو میں انعام کہتے ہیں، انعام یعنی کسی کو نعمت عطا کرنا۔ نعمت کا معنی واضح ہے، اچھی حالت کو بھی نعمت کہتے ہیں، اور ایسی چیز بھی کہ جس کے ملنے سے حالت اچھی ہو جائے اس کو بھی نعمت کہا جاتا ہے، بہتری پیدا ہو جائے۔ انعمت جن پر تو نے نعمتیں نازل کی، ان کا راستہ دکھا۔ یہ لوگ کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، یہ ان میں دو چیزیں نہیں تھیں۔ وہ دو چیزیں کون کون سی ہیں؟ یہ وہ بھی نہیں تھے کہ جن پر غضب نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم، نہ ان میں سے تھے کہ جن پر غضب کیا گیا، جن پر غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں میں سے۔ ضال کی جمع ہے ضالین، اور اس کا معنی ہوتا ہے وہ شخص کہ جو جس راستے پہ اسے چلنا چاہیے تھا، سیدھا راستہ جسے ہم کہتے ہیں، اس راستے سے اتر جائے۔ صراط کا معنی میں نے عرض کر دیا، انعمت نعمتیں عطا کرنا، اس کا معنی بھی واضح ہے۔ المغضوب کا لفظ نکلا ہے غضب سے، اور غضب کا جو بنیادی طور پر عربی زبان میں معنی ہے، یہاں پہ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ جو الفاظ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے عربی کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، یہ قرآن کے نزول سے پہلے بھی عربی میں بولے جاتے تھے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ الفاظ جب بعض اوقات اللہ کے بارے میں استعمال ہوتے ہیں تو یہ فارمولہ یاد رکھے ہمیشہ، کیونکہ نئے لفظ نہیں آ سکتے تھے۔ بنیادی طور پر بندوں کے انسان، یہ بندہ غضبناک ہے، غصے میں آیا ہوا، لیکن بندہ تو ہو سکتا ہے بلا وجہ غصے میں آ گیا ہو، غصے میں آنے کی بات کوئی نہیں ہے، ویسے اس کو زیادہ غصہ آتا ہے۔ یہی لفظ کہ جو بندے کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، اگر اللہ کے بارے میں استعمال ہو تو ہم کیا کریں گے کہ وہ تمام نقص اور عیب کے جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں اس چیز کے بارے میں، ان سے پاک قرار دے دیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ خدا کا غضبناک ہونا اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح بندہ غضبناک ہوتا ہے اور پھر، لیکن جب بندے کے عربی میں پہلے اس کا معنی سن لیں، غضب کا جو اصل معنی ہے عربی زبان میں وہ ہے انتقام لینے کے لیے دل میں خون کا جوش مارنا، یہ کیفیت اسے کہتے ہیں غضب۔ جب انسان کا خون جوش مارے
اور کس لیے جوش مارے کہ میں بدلہ لوں کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں کچھ پہلے ہوتا ہے, اس کے ریئیکشن میں انسان غضبناک ہوتا ہے اور چاہتا ہے میں کچھ کروں. اب یہ لفظ جب خداوند عالم کے بارے میں استعمال ہوا, اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب ان کاموں پر کہ جن پر اللہ نے پہلے سے عذاب معین کیا ہو. انسان ہو سکتا ہے وہاں پر بھی غصہ کرے جہاں پر اسے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب وہی نازل ہوتا ہے جہاں پر تمام مہلت بھی دی جا چکی ہو, تمام اتمام حجت بھی کیا جا چکا ہو, پھر بھی جو انسان اپنے اختیار سے بدبختی کا انتخاب کرے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کا وعدہ اس کے بارے میں پورا ہوتا ہے. نہ وہ کہ جن پر غضب نازل ہوا, اور نہ وہ کہ جو راستے سے بھٹک گئے. یہاں پر 7 بج چکے ہیں. لفظ ضالین کا ترجمہ اور اس کا معنی میں آپ کی خدمت میں ذرا تفصیلی عرض کرنا چاہوں گا, اسے انشاءاللہ اچھی طرح سمجھیں گے. یہ لفظ قرآن مجید میں بہت زیادہ تکرار ہوا ہے, ریپیٹ ہوا ہے, اور بالعموم یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہدایت کے مد مقابل. مثلا یضل من یشاء و یہدی من یشاء, یہ یضل اسی سے ہے, ضالین سے. جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے. یہ بھی سوال آتا ہے پھر ہمارا بیچ میں کیا اختیار ہے؟ اللہ کی مرضی کے سامنے کسی کی کیا چل سکتی؟ جبر والا معنی بعض لوگ ان آیات سے لے لیتے, جو غلط ہے. خود آیات قرآن سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا مراد ہے. یضل من یشاء, جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, ویہدی من یشاء, جسے چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ خود آیات قرآن کو جب ساتھ رکھا جاتا ہے مختلف آیات کو, خود بخود معنی واضح ہو جاتا ہے. جیسے میں آپ کی خدمت میں اسی لفظ کا معنی بتاتے ہوئے عرض کرتا ہوں, اس لیے کہ یہ لفظ ہدایت اور لفظ ضلالت, گمراہی, جس سے ضالین گمراہ ہونے والے بنا ہے, یہ انتہائی اہم ہے. اس لیے کہ سوال ہم ہدایت کا کر رہے ہیں اللہ سے, اور جو ہدایت نہیں ہوتی اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا اپوزٹ گمراہی ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کوئی چیز اگر مبہم رہ جائے تو انشاءاللہ بعد میں آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. ضالین کا لفظ یہ بنا ہے ضاد, لام اور لام سے, اور اس کا جو مصدر ہے اسے کہتے ہیں الضلال. ضلال یعنی گمراہی. ضلال کا معنی کیا ہے؟ سیدھے راستے سے ہٹ جانا, سیدھے راستے کو چھوڑ دینا. اس کو عربی زبان میں ضلال کہتے ہیں, گم ہو جانا. حدیث میں ہے الحکمت ضالۃ المؤمن, حکمت یعنی دانائی مومن کی گم شدہ چیز ہے. ضالہ نہ کہ گمراہ چیز ہے, گم شدہ چیز ہے. جیسے اگر کسی ایسی جگہ میں جہاں بہت زیادہ رش ہے لوگوں کا, بچے کا ہاتھ اپنے ماں کے یا باپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے اور وہ گم ہو جائے, اس بچے کو کیا کہیں گے؟ ضال. جان بوجھ کے راستہ چھوڑنے والا بھی ضال کہلاتا ہے عربی میں, اور غلطی سے بھی جو ہو جائے اس کو بھی ضال کہا جاتا ہے. اگرچہ وہ ماں کے لیے تڑپ رہا ہو, اگرچہ وہ ماں سے ملنے کے لیے, ماں کو ڈھونڈنے کے لیے تڑپ رہا ہو. قرآن نے سورۃ الضحیٰ میں کیا فرمایا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. کیا معنی ہے اس کا؟ اور اللہ نے آپ کو ضال پایا تو آپ کی رہنمائی کر دی. یہ کون سی گمراہی ہے؟ یہ والی گمراہی ہے نعوذ باللہ نہیں, جو جان بوجھ کر
کسی خرابی کی وجہ سے راستہ چھوڑ دیتے ہیں، جن کی یہاں بات ہو رہی ہے، نہیں. ضالین جمع ہے ضال کی. یہ لفظ قرآن میں کس کے بارے میں استعمال ہوا؟ رسول اللہ کے بارے میں استعمال ہوا. وَوَجَدَكَ ضَالًا، اور اس نے یعنی اللہ نے آپ کو ضال پایا. لیکن یہاں ضال سے کیا مراد ہے؟ کہ جو خدا کی طرف سے کچھ عطا ہونے کے لیے تڑپ رہا تھا، ابھی وہ چیز عطا نہیں، یعنی ابھی گویا کہ وحی کا آغاز نہیں ہوا اور رسول اللہ اس گمراہ معاشرے سے بیزار ہو چکے ہیں. نہ کبھی کسی بت کو سجدہ کیا ہے، نہ اپنے آپ کو اس معاشرے کی غلط عادتوں میں سے کسی عادت سے کسی کام سے آلودہ کیا رسول اللہ نے. کفار نے بھی کبھی رسول اللہ پر یہ الزام نہیں لگایا کہ تو بھی تو پہلے یہ کرتا تھا، اب جو تو نہیں. لہذا رسول اللہ وہ اس معنی میں نعوذ باللہ نہیں ہے گمراہ، لیکن اس معنی میں کہ رسول اللہ اس اگرچہ وہ میلہ لگا ہوا ہے لوگوں کا، لیکن بیزار ہو چکے اور اس کی تڑپ میں ہے کہ خدا کی طرف سے وہ عطا ہو. ابھی تک وہ عطا شروع نہیں ہوئی. اس کیفیت کو قرآن نے کیا بیان کیا ہے؟ کیا ہم نے آپ کو سرگرداں، اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ سرگرداں، تلاش میں، تڑپ میں اللہ نے آپ کو پایا. فہدا، اور وہ چیز جس کی آپ تلاش میں تھے وہ آپ کو عطا کر دی. اور وہ جو پروگرام تھا مکمل دین اسلام کا، انسانیت کے لیے کامل ترین دین اور ہدایت کا راستہ، وہ ہم نے آپ کو عطا کرنا، اس کا آغاز کر دیا وحی کے آغاز کے ساتھ. پس ضال نیگیٹو معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، بھٹکا ہوا، گمراہ، اور وہ کہ جو ہدایت کا طالب ہے لیکن ابھی وہاں نہیں پہنچا، ابھی وہ چیز اس کے پاس نہیں ہے. جیسے میں نے مثال دی کہ بچہ ماں کا ہاتھ چھوٹ جانے کے بعد اس کو کوئی میلے کی چیز اچھی نہیں لگتی، کھانے پینے کی چیزیں مل رہی ہیں، لائٹنگ ہوئی ہے، جھولے چل رہے ہیں، لیکن اس کو سب کچھ بھول گیا. وہ چاہتا ہے مجھے میری ماں ملے بس. یہ مثبت معنی ہے، لیکن لفظ کون سا ہے؟ اسے کہتے ہیں گمشدہ اور سرگرداں. توجہ فرمائیں. الضلال، سیدھے راستے سے ہٹ جانا. یہ لفظ عربی زبان میں ہدایت کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے. کیسے استعمال ہوتا ہے؟ ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 15. من اہتدا، یہ اہتدا آپ کو یاد ہوگا، اہتدا کا کیا مطلب تھا؟ ہدایت قبول کرنا. ہدا ہدایت کرنا، اہتدا ہدایت قبول کرنا. من اہتدا، من کا معنی ہوتا ہے جس نے، من اہتدا جس نے ہدایت قبول کی، اپنا لی، یعنی جو میرے نبی نے راستہ دکھایا اس پہ چل پڑا. میرے نبی نے کہا یہ کر، کرنے لگا. میرے نبی نے کہا یہ مت کر، کرتا تھا، چھوڑ دیا. یہ ہے اہتدا کا معنی. من اہتدا، جس نے ہدایت قبول کی، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو وہ جان لے کہ یہ جو ہدایت قبول کر رہا ہے اس کا فائدہ بھی خود اسی کو ہوگا. وَمَنْ ضَلَّ، اور جو بھٹک گیا. اب یہاں پہ یہ ضَلَّ، یہ وہی دلال ہے، کس کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ اہتدا کے، ہدایت کے مقابلے میں. یعنی جس نے ہدایت قبول نہیں کی، آٹومیٹک نتیجہ کیا ہے؟ وہ کس راستے پہ چل رہا ہے؟ جس راستے پہ نہیں چلنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ گمراہی ہے. توجہ فرمائیں. ومن، ادھر تھا من اہتدا، جس نے ہدایت قبول کر لی، اور مقابلے میں کیا؟ ومن ضل، اور جو بھٹک گیا. اگرچہ اس راستے پہ اس کو بہت مزہ آ رہا ہے، اسے کو کہیں تو بھٹکا ہوا کہتا ہے نہیں، جتنے میں مزے میں زندگی گزار رہا ہوں، تمہاری زندگی میرے مقابلے میں زندگی نہیں ہے، میں مزے کر رہا ہوں، تم دیکھو. بعض دفعہ مثلا ایک ڈاکٹر ہے یا چند ڈاکٹر ہے وہ بے ایمان ہے، ایسے جھوٹ موٹ ٹیسٹ لکھ کے دے دیتے ہیں، کمیشن اپنی سیٹ کی ہوئی ہے مثال کے طور پر لیبارٹری کے ساتھ، لیبارٹری والوں کے ساتھ، اور کہتا ہے ہر جو میں مریض بھیجوں گا اس پہ اتنی میری کمیشن ہوگی، چاہے بیچارے کو ٹیسٹ کی ضرورت ہو چاہے بیچارے کو ٹیسٹ کی ضرورت نہ ہو، اس کو مہنگے مہنگے ٹیسٹ لکھ کے دے دیتا ہے، مال بنا رہا ہے، کہتا ہے میں بہت سمجھدار ہوں. لیکن ایک بیچارہ ایماندار ہے، وہ نہیں غلط ٹیسٹ لکھ کے دیتا. یہ جو سمجھدار ہے غلط ٹیسٹ لکھنے والا، یہ اسے کہتا ہے تیرے جیسا بیوقوف آدمی آج کے معاشرے میں نہیں ملے گا.
مال بنا، مال بنا. اگر کوئی آیا ہے مریض تیرے پاس، کیا 4 پیسے اضافی دے دے گا، مال بنا. آج کل جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت جب قریب آئے گی تو معروف منکر بن جائے گا، منکر معروف بن جائے گا. یعنی جو کام برے تھے وہ کر کے لوگ کہیں گے ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، اور جو اچھے کام کریں گے لوگ کہیں گے یہ بے وقوف ہے، یہ بے وقوف ہے. ہم جب ایران میں پڑھتے تھے تو ہمارے ایک استاد نے اپنے ڈاکٹر دوست کا قصہ سنایا اور کہا کہ وہ بہت متدین ہے، بہت نیک ہے، اور وہ مجھے بتا رہا تھا کہ جو میرے کولیگ ہیں جب ہم بیٹھتے ہیں تو میرا مذاق بناتے ہیں اس لیے کہ میں غلط ٹیسٹ لکھ کے نہیں دیتا. کہتے ہیں ہمارے پورے گروپ میں یہ فارغ ہے بالکل عقل سے، یہ غلط ٹیسٹ لکھ کر نہیں دیتا. توجہ فرما رہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. ہو سکتا ہے کہ گمراہ اپنی گمراہی کو، بلکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، بہت انجوائے کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں یہی تو راستہ چلنے والا، راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤ، ایسا ہاتھ مارو کہ راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤ، پھر ساری عمر تسبیح نکالتے رہو. مسئلہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے. کھایا ہوا نہیں معاف کرتا اللہ جب تک کہ نکال کے واپس نہ کیا جائے. توجہ کر رہے ہیں. اگر کوئی بندہ حرام کھا کھا کے اپنا کچھ بنا لے، اس کے بعد ہر روز امام حسین کی زیارت پہ پہنچا ہو، ہر سال حج کرے، خداوند جب تک مال واپس نہیں کرے گا خداوند عالم نہیں چھوڑے گا، اس کو یاد رکھیے گا. یہ کرپشن کا جو دین ہے یہ بے ایمانوں نے بنایا ہے. دین کی بنیاد ہی انسان کی اصلاح پر قائم ہے. امام حسین علیہ السلام جب فرمایا ساتھیوں کو میرے ساتھ کون ہے کربلا کی اس تحریک میں میرے ساتھ جانے والا، جو لوگ امام کے ساتھ آ رہے تھے امام نے فرمایا جس کا قرض ہے ادا کر کے آئے. اس امام حسین کے نام پر یہ ساری کرپشن معاف ہو جائیں گی. اس امام حسین کے نام پر بعض لوگ کرپشن کا لائسنس لے کر بیٹھے ہوئے، بے ایمان ہیں. ان کا کیا تعلق ہے امام حسین سے؟ اگر ان کو امام حسین سے، جس کو امام حسین کی شخصیت سے حیا آ جائے وہ چھوڑ دے گا خرابیاں. وہ کہے گا امام حسین کو تو قتل کرنے والے تھے ہی وہ کہ جو دنیا پرست تھے، اور امام نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا تو تم پر میری نصیحت اثر نہیں کرے گی اس لیے کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے. وہ کیسے حرام کو اپنی روٹین بنائے گا، پھر کہے کوئی نہیں حرام کھاتے رہو، اس کے بعد 40 پہ پیدل واک کریں گے تو معاف ہو جائے گی ہماری. اللہ کے دربار میں یہ ڈرامے بازیاں نہیں چلتی ہیں. اور یہ اس قسم کا جو دین بعض اوقات بتایا بھی جاتا ہے تاکہ لوگوں کو مزہ آئے اس کو سننے میں بھی، یہ اگر انسان نے قرآن مجید پڑھا ہو تو یہ ساری ہوا دماغ سے نکل جاتی ہے باہر. قرآن مجید جو صاف اور خالص اللہ کی بات ہے وہ صاف پتہ کلیئرلی خداوند عالم مینشن کرتا ہے کہ یہ تمہاری آرزویں ہیں کہ جو تم اب اپنے عقیدے بنا کے پھر رہے ہو. آرزویں عقیدے نہیں ہوتی، عقیدہ وہ بناؤ جو اللہ نے قرآن مجید میں بتایا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں وہ ہدایت جو خدا سے مانگ رہے ہو وہ یہ ہدایت ہے قرآن پر. توجہ فرمائیں. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت قبول کی تو جان لے کہ وہ ہدایت جو قبول کر رہے اس کا فائدہ اسی کو ہوگا. ومن ضل، اور جو بھٹک گیا راستے سے، جس نے یعنی اب مراد کیا، جس نے ہدایت قبول نہ پہنچی تھی قبول نہیں کی، یہ ضل کا معنی ہے، ضلال کا معنی ہے. فانما یضل علیہا، تو وہ بھی جان لے کہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اپنے ہی خلاف ہدایت کو قبول نہیں کر رہا، اپنے لیے غلط نتیجے کا انتخاب کر رہا ہے. اور یہ بھی جان لے ولا، یہ آیت میں کمپلیٹ کر دوں تاکہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کہ میرا زیادہ وزن ہے تو اٹھا لے، نہیں اٹھائے گا. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم جب تک کہ رسول بھیج نہ دیں، جب تک کہ ہدایت پہنچا نہ دیں، ہم عذاب نہیں کیا کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون. توجہ فرمائیں. یہ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 15 تھی جس میں نے کیا عرض کیا کہ لفظ ہدایت کے مقابلے میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ الضلال. الہدا یعنی ہدایت، الضلال یعنی گمراہی. اسی سے الضالین ہے. انشاءاللہ یہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہے گا. اب دیکھیے آگے، لفظ ضلال ہر قسم کی گمراہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ راستے سے بھٹکنا جان بوجھ کر کیا ہو انسان نے، اور چاہے غلطی سے ہو، بالآخر راستہ چھوڑ دیا اس کو.
غلطی سے بھی انسان، آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ایگزٹ لینا ہے، دو صورتیں ہیں. ایک دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں ایگزٹ یہاں سے مجھے باہر نکلنا ہے، آپ جان بوجھ کے چھوڑ دیں، تب بھی آپ راستے، جو آپ کی منزل کا راستہ تھا آپ اس سے بھٹک گئے، آپ نے وہ چھوڑ دیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی غفلت کی وجہ سے موبائل میں مثلا ٹیکسٹ کوئی چیک کر رہے تھے، میسج اپنا، یا کوئی گپ شپ لگا رہے تھے اور آپ نے نہیں دیکھا اور وہ ایگزٹ گزر گیا. آپ کا ارادہ نہیں تھا لیکن آپ کی غفلت شامل حال تھی. دو چیزیں انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹاتی ہیں، ایک دفعہ دیدہ دانستہ اپنی ناجائز خواہشات، اور ایک دفعہ دین کے بارے میں غیر سنجیدہ رویہ. کہ انسان یہ نہ دیکھے خدا نے کیا ریکومنڈ کیا ہے، اللہ نے کیسے دین سیکھو، رسول اللہ نے کیا ریکومنڈ کیا ہے، کیسے یہ جو دین میں لائے ہو تمہارے لیے کیسے سیکھنا ہے اس کو، ائمہ اہل بیت نے کیا طریقہ ریکومنڈ کیا ہے، کیسے دین کو سیکھنا ہے. غافل ہے، جو ادھر سن لیں گے، ادھر محفل ہو رہی ہے ادھر چلے جائیں گے، فلان ادھر سے سن لیا ادھر سے سن لیا، ایک ملغوبہ سا، ایک مکسچر سا ذہن میں بنایا ہوا ہے، اس کو دین سمجھ رہے. یہ بھی بھٹکنے کا سبب ہے. بس ہر قسم کی گمراہی، راستہ چھوڑ دینا، چاہے جان بوجھ کر چھوڑا ہو اس نے اور چاہے اس نے خطا کی ہو، نان سیریس رویے کی وجہ سے غلط راستے پہ چلا گیا ہو، غفلت کی وجہ سے، غلط دوستی کی وجہ سے، خود اچھا تھا لیکن ایک گندے کو دوست بنا لیا. اس نے کہا ذرا ایک کش لگا کے تو دیکھو بہت مزہ آتا ہے، یہ پہلے کہتا نہیں، لیکن وہ دوست بڑا پیارا تھا، آخر اس نے لگا ہی دیا اس کو، ایک کش کے بعد پکا نشئی بنا دیا اس کو. کتنے بچے ہیں جو آج کالجز میں، یونیورسٹیوں میں مثلا اس نشے پہ لگ جاتے ہیں، کیوں؟ دوستوں کی وجہ سے. غلط دوستیاں انسان کو ٹریک سے اتار دیتی، دوست کے رنگ میں انسان رنگا جاتا ہے. چاہے جان بوجھ کر ہو چاہے خطا ہو، معمولی ہو یا زیادہ ہو، راستہ سیدھا چھوڑ دیا، چاہے تھوڑا سا چاہے بہت زیادہ. لیکن یاد رکھیے، آپ دیکھیں اگر ایک سیدھا ٹریک ہو اور بندہ تھوڑا سا اپنا اینگل چینج کر لے، اگرچہ وہ شروع میں تھوڑی سی دوری ہے لیکن جیسے جیسے چلتا جائے گا وہ دوری میں اضافہ ہوتا جائے گا. خوب توجہ فرمائیں. جیسے جیسے انسان غلط راستے پر ٹائم گزارتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اصل راستے سے اس کے فاصلے میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، دور ہوتا رہتا ہے. اگر چاہتا ہے انسان کہ صحیح راستے کو اپنائے تو کیا مطلب ہے؟ واپس پلٹے، اپنے آپ کو واپس پلٹائے، صحیح راستے کو ڈھونڈ کر واپس آئے. بعض دفعہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ کسی نئے علاقے میں آپ گئے اور آپ جدھر جانا تھا آپ غلط طرف مڑ گئے. اب آپ نے اگر اپنی منزل پہ پہنچنا ہے تو وہ جو غلط مڑ کے آپ نے راستہ طے کیا ہے، چاہے آدھے گھنٹے بعد آپ کو پتہ چلا، چاہے 1 گھنٹے بعد آپ کو پتہ چلا، جتنی بھی دیر آپ کو لگی ہے، آپ کو اچھا لگے آپ کو برا لگے، آپ کو وہ سارا راستہ واپس طے کرنا پڑے گا. تب آپ اس راستے پہ پہنچیں گے جو ایکچولی آپ کی منزل کی طرف، جہاں سے آپ نے غلط موڑ کاٹا تھا. اس لیے خداوند عالم فرماتا ہے کہ جب تمہیں سمجھ نہ آ رہا ہو، اللہ اور رسول کی طرف بات کو پلٹایا کرو. سب سے بڑھ کر ہر مولانا، ہر عالم، ہر خطیب، ہر شخص سے بڑھ کر سیٹسفیکٹری جگہ کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب. اور اس کے بعد اللہ کی کتاب کے سائے میں فرامین رسول اللہ اور فرامین اہل بیت. اس کتاب کے سائے میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کے سائے میں؟ اس لیے کہ لوگوں نے جھوٹ شامل کیا ان میں، اور اس جھوٹ کو چیک کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے ائمہ نے کیا راستہ ریکمینڈ کیا کہ ہمارے فرامین بغیر قرآن کے قبول مت کرنا. یہ فارمولہ ہے. اور یاد رکھیے یہ بہت مشکل نہیں ہے، یہ شیطان نے مشکل بنا دی ہے ہمیں قرآن سے دور کر کے. سب سے آسان راستہ ایک عام انسان کی ہدایت کا یہ ہے کہ وہ اچھی طرح اللہ کی کتاب سے مانوس ہو جائے، اللہ کی کتاب کے لب و لہجے کو جان لے، پہچان لے. اس کے بعد جب اس لب و لہجے سے اجنبی بات سنے گا، اس کا ذہن بہت جلدی اس کو قبول نہیں کرے گا، چاہے بیان کرنے والا کتنا ہی بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو.
یہ صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے. کیوں؟ وہ کہے گا میں نے اگر یوں پڑھا ہے قرآن میں، یہ تو وہ تصویر ہی نہیں بن رہی جو اب میں سن رہا ہوں. پھر وہ کس کو سلیکٹ کرے گا؟ کہے گا اس کو نہیں چھوڑوں گا، چونکہ اس میں تو شک ہی کوئی نہیں. یہ جو بتا رہا ہے ہو سکتا ہے غلطی کر رہا ہو سکتا ہے کوئی گڑبڑ کر رہا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں گڑبڑ نہیں ہو سکتی، اس سے جا کے سوال کریں آپ یہ بات کر رہے ہیں یہاں یہ لکھا ہوا ہے. کتنے افراد ہیں ہماری قوم میں جنہوں نے کوئی بات سنی ہو اور ان کے ذہن میں قرآن کی آیت آئی ہو کہ یہ کانٹرڈکشن ہے ان دونوں کے درمیان، اور اس کے بعد اس خطیب کے پاس گئے ہو، اس عالم کے پاس گئے ہو کہ مولانا قرآن میں تو یہ لکھا ہے، خطیب صاحب قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، آپ نے جو بات کی ہے کیسے میں اسے کمبائن کروں. ہیں لوگ اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، ٹھیک ہے نا، چراغ لے کے ڈھونڈے تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو قرآن پڑھنے والے مفقود ہیں، مسنگ پرسنز ہیں، قرآن پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے. سمجھیں گے تو پھر اعتراض کے قابل ہوں گے نا کہ یہ بات قرآن کے مطابق ہے، یہ بات قرآن کے مطابق نہیں ہے. ایک سلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہیں پر آج کے درس کو ہم تمام کرتے ہیں، اور نیکسٹ جو درس ہوگا وہ یہ چونکہ نماز ٹائم آگے ہوتا جا رہا ہے 6:30 پر انشاءاللہ اگلے سنڈے کو درس ہوگا، اور وہ 6:30 پر شروع ہوگا. آج کا درس ہم یہیں پہ تمام کر رہے ہیں. یہ معنی جو گمراہی کا ہے یہ ابھی جاری ہے، اور چند ایک آیات ہیں کہ جن کے ذریعے میں چاہوں گا کہ یہ معنی اچھی طرح ذہنوں میں راسخ ہو جائے، ذہن نشین ہو جائے، تاکہ قرآن پڑھتے ہوئے پھر انشاءاللہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو. انشاءاللہ سوالات جو آپ کرنا چاہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بعد میں کئی صاحب نے پوچھا ہے، صاحب نے مطلب اپریشیٹ بھی کیا گیا، بڑا صحیح کیتا ہے، اور کئیوں نے مجھے یہ کہا کہ یار اینا نہ کیا کرو، جان دیا کرو. یہ کہاں جائے بندہ؟ تو یہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ مسئلہ تو اس سے تو نہ اللہ کے نبی نہیں بچے اور ائمہ معصومین نہیں بچے، تو کوئی دوسرا کیسے بچ سکتا ہے اس سے؟ جو اس دنیا کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے مربی، سب سے زیادہ صحیح انداز میں بات کرنے والے تھے، وہ نہیں بچے اس قسم کی باتوں سے، تو دوسرا کوئی سوچے بھی کیوں کہ میں بچ جاؤں. یہ باتیں تو ظاہر بات ہے جس نے کرنی ہے تو ان کی جو قیمت پھر پے کرنی ہوتی ہے وہ بھی پے کرنی پڑتی ہے. مسئلہ کوئی نہیں اس میں. جی بسم اللہ. قرآن بڑا پڑا ہے جس میں اللہ رسول پاک سے کہہ رہے ہیں صبر کرو برداشت کرو، صبر کرو برداشت کرو. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کریں گے، آپ نے تحمل اور برداشت سے آگے لے کے چلنا. بات جی آواز کم ہے آپ کی. دیکھیں کچھ چیزیں دو بات. جی میں سمجھ گیا آپ کا سوال، توجہ فرمائیں. دنیا میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر با اثر ہو یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو تو اگر خود کسی معاملے میں پھنس رہا ہو تو اس کو بیچ میں شامل کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا بندہ جا رہا ہے، گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، ساتھ اس کا نوکر بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایک حقیقی واقعہ آپ کو بیان کروں جو میں جانتا ہوں. رات کو گاڑی تیزی سے ڈرائیو کر رہا ہے اور ایک بندے کو کچل دیتا ہے، سڑک پہ مار دیتا ہے. مارنے کے بعد وہ اپنے ڈرائیور سے نوکر سے کہتا ہے کہ تو ڈرائیونگ سیٹ پہ آ جا، یہ میں نے نہیں مارا، بندہ کس نے مارا ہے؟ تو نے مارا، اور جب تک تو جیل میں رہے گا جیل سے میں چھڑوا لوں گا تجھے. ٹھیک ہے، وکیل بہترین کر کے، اور اتنے مثلا انعام کے طور پہ تجھے پیسے بھی دوں گا اور تیرے گھر کا خرچہ بھی جو میرے ذمے ہے، بس تو چلا جا. وہ آرام سے کہتا ہے ٹھیک ہے چودھری صاحب یا شاہ صاحب یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ چلا جاتا ہے. یہ کانسیپٹ اللہ نے
اس کو نگیٹ کیا قرآن میں، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قیامت کے دن اگر اس کو دنیا میں عادت پڑ گئی ہو اپنے جرم کسی اور کے کھاتے میں ڈال کر، یا کوئی اسے کہے، بیسیکلی جو فرسٹ ٹائم یہ آیت اتری تھی یہ سورۃ النجم میں اتری تھی، اور وہاں پر یہ ہے کہ عندہ علم الغیب فہو یرا، کہ اس کے پاس علم غیب ہے اور یہ دیکھ رہا ہے، ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، یا اس کو پتہ نہیں ہے صحف موسیٰ میں کیا لکھا ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں جس نے وفا کی تھی اللہ کے ساتھ، اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، وہاں کیا لکھا ہوا ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جس کی اس نے کوشش کی ہو۔ توجہ فرما رہے، ہوا کیا تھا، ایک بندہ کہ جو نیا نیا مسلمان ہوا، اس نے خرچ کرنا شروع کیا خدا کے راستے میں مکہ میں، تو اس کا ایک دوست جو تھا پرانا تھا بے ایمان قسم کا، اس نے کہا کہ کیوں خرچ کر رہے ہو بیڑا غرق کرو، پتہ نہیں یہ کامیاب ہوں گے ناکام ہوں گے، ایسا کیوں پیسہ زیادہ لگا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں نے جو پچھلے گناہ اور زندگی گزاری ہے ان کے کفارے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جتنے بھی تیرے گناہ ہیں میں گارنٹی دے رہا ہوں، اللہ سے کہوں گا میرے ذمہ آ گئے، ٹھیک ہے نا؟ آج کل بھی کچھ لوگ کہہ دیتے اے اللہ تیرا گناہ میرے ذمہ، میں اللہ تعالیٰ نے کہوں گا مینو پھاڑ لو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مینو پھاڑ لوے یہ قیامت میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ جو ہے وہ تو خود شریعت نے اور قرآن مجید نے خود اس کی تائید کی ہے۔ مثلا فرمایا جو کسی اچھے کام میں وسیلہ بنے گا، کسی اچھے کام کی سفارش کرے گا کسی کو، اس میں اس کا بھی حصہ ہوگا جب تک وہ کام جاری ہے۔ جب کوئی کسی برے کام میں وسیلہ بنے گا، جب تک وہ کام جاری رہے گا، یہ مر بھی گیا اس کا کھاتا کھلا رہے گا۔ اگر کوئی مثلا ایک مسجد بنا کے جاتا ہے، ایک سکول بنا کے جاتا ہے، ایک لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کر کے جاتا ہے، جب تک بشر اس سے استفادہ کر رہا ہے اس کا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، اگرچہ وہ دنیا سے چلا گیا۔ اسی طرح اگر کوئی کسینو کھول کے چلا جاتا ہے یا کوئی اور خراب جگہ کھول کے چلا جاتا ہے جہاں پہ لوگ خرابیاں کریں آ کر، جب تک وہ کھلا رہے گا اس کا اکاؤنٹ بھی برائیوں کا کھلا رہے گا۔ اسی طرح ایک مومن جب مومنوں کے درمیان رہتا ہے، مومن کی محفل میں رہتا ہے، یہ اس کی کوشش ہے، اور اس کوشش کی ایک جزا وہ ملتی ہے کہ مومن اس کے جانے کے بعد بھی اسے یاد رکھتے ہیں، اسے خیر کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو وہ یہ الگ بات ہے، اور یہ کہ میں خرابی کروں کسی اور پر ڈال دوں، اللہ تعالیٰ اس کو نگیٹ کرتا ہے۔ جی بسم اللہ۔